لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في التنزيل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله في التنزيل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سامعین محترم، ہم میں سے ہر کوئی نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور موجودہ ان ایام میں بھی کہ جب فرانس کے گماشتوں نے نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی، تو ہر امت کا فرد، ہر مسلمان مختلف انداز میں نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتا ہوا نظر آیا. مگر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ زکوٰۃ حج فرض ہے، بے عین ہی نبی کریم علیہ السلام سے محبت بھی فرض ہے. جیسے نماز کتاب و سنت کے مطابق پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، حج کا جو مسنون طریقہ ہے کتاب و سنت کی، وہ شرعی قیود کو پورا کرتے ہوئے کریں گے تو ہوگا. اگر کوئی سمجھے عمرہ کے لیے آیا ہوں، نہ جانے زندگی وفا کرے نہ کرے، ابھی حج کے مناسک ادا کر لیتا ہوں، حج ادا نہیں ہوگا. کوئی کہے کہ مال تو ہے مگر اپنے حساب سے جتنی دل کرتا ہے، جسے دل کرتا ہے اسے زکوٰۃ دے دوں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مگر شرعی لحاظ سے یہ معاملہ درست نہیں ہے. جتنی زکوٰۃ بنتی ہے شریعت نے متعین کی ہے، جس کو دینا ہے شریعت نے وضاحت کی ہے، شرعی قیود کو مد نظر رکھا جائے گا تو زکوٰۃ ادا ہوگی. اسی طرح باقی فرائض کی بات ہے، تو جب نبی کریم علیہ السلام سے محبت فرض ہے تو اس کا انداز بھی تو کتاب و سنت نے بتلایا ہوگا. یہ تو نہیں کہ جیسے چاہیں. ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دنیا میں جس سے محبت کرتے ہیں جیسا رویہ اس سے رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ویسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں کرتے. دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں، اپنی محبت کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا جاتا ہے. جو چیز اسے پسند وہی خود اپنی پسند بنا لی جاتی ہے. جیسی اس کو بات پسند ہو اس کے سامنے ویسی کی جاتی ہے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، دوستی ختم نہ ہو جائے. مگر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کر کے ہم سمجھتے ہیں شاید محبت کے دعوے میں سچے. نہیں میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سے سچی محبت کی نشانی بتلائی ہے. فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری ذات کے ساتھ ساتھ میری بات سے بھی محبت کی، میری حدیث سے، میرے قول سے، میرے فعل سے، میرے عمل سے بھی محبت کی، فقد احبنی، وہ مجھ سے محبت میں کھرا ہے، سچا ہے، اس کا دعویٰ مجھ سے محبت کا حق پر مبنی ہے. اور جو اس انداز میں مجھ سے محبت کرے گا کہ ذات کے ساتھ ساتھ میری بات سے بھی محبت کرے گا، میری بات کو فالو کرے گا، اپنائے گا، جب اسے پتہ چلے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے، پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں کرے گا. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہماری محبت کا معیار یہ ہے جس بات کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے کہ یہ فرض نہیں سنت ہے،
ہم سمجھتے ہیں اب اس کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فرض کو چھوڑو تو گناہ ہے، سنت کو چھوڑنے کا کون سا گناہ ملے گا؟ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو فرض نہیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمارا انداز ہے۔ حالانکہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد پہ خوشیاں منانے والوں، اپنے طریقے کے مطابق انداز اپنانے والوں، اس پیغمبر کو میں نے بھیجا کس لیے ہے؟ یہ پیغمبر آیا کس لیے ہے؟ اس کو نبی اور رسول بنا کر میں نے بھیجا کس لیے ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس پیغمبر کے شب و روز ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تم نے اپنا آئیڈیل، خوشی اور غمی کا طریقہ، تمہارا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تمہاری خوشی اور غمی، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے، تو کیا شادی کے طور طریقے ہندوانہ، بچے کی پیدائش کی خوشی منائیں ہندوؤں کی طرح؟ نہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ صرف عبادات تک خاص نہیں ہے کہ عبادت محمدی طریقے کے مطابق، نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جنازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، اور جنازے سے ہٹ کے باقی سارے جو پھوڑی چوڑی باقی فاتحہ کے کل 40 میں یہ اپنی برادری کے طریقے کے مطابق نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ احکم الحاکمین کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کے جذبے سے کرتے ہیں، اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، کرنے میں حرج کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان لا کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو اب اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، تم مسلمان بن گئے ہو۔ مسلم کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کو مطیع اور فرما بردار بنا لیا جائے۔ اب وہ اونٹ اپنے مالک کا مطیع ہے، اپنی مرضی سے نہ چل سکتا ہے، اپنی مرضی سے کسی درخت کے پتوں کو منہ نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ اس کا مالک اسے چلنے کا کہے گا، اسے چلنا پڑے گا، روکے گا اسے رکنا پڑے گا، بٹھائے گا اسے بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے ناک میں نکیل ڈال کر اس کو مطیع بنا لیا گیا۔ اس کو مسلم کہتے ہیں۔ اسی سے مسلمان ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے اپنی نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ اب ہماری خوشی ہو غمی ہو، ہمارا سونے کا سٹائل ہو جاگنے کا ہو، ہمارا کھانے کا ہو پینے کا ہو، زندگی کا ہر لمحہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا برادری میں کیسے چلتا ہے، معاشرے میں کیسے چلتا ہے، ملک میں کیسے چلتا ہے۔ ہم نے ہر معاملہ میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کیونکہ اللہ احکم الحاکمین یہی فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ساتھ فرما بھی دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہ کرو۔ یعنی کوئی بھی اگرچہ نیک سمجھ کے نیک ارادے کے ساتھ عمل کیا جائے، ساری زندگی کتنی دیر تک کتنا اس پہ مال و دولت خرچ کر دو، اگر وہ نبی کریم علیہ السلام کا بتلایا اور سکھلایا ہوا طریقہ نہیں ہے، وہ باطل اور ضائع ہے، اس کی کوئی جو ہے وہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں کسی کو کچھ سیمپل دیں اور اسے کہیں کہ مجھے اسی کے ساتھ کہ یہ اتنی جو ہے وہ عدد بنا کے دے، وہ آپ سے وہ سیمپل لے، آپ اسے پابند کریں کہ مجھے 10 عدد اس کے ساتھ کے چاہیے۔ جب آپ لینے کے لیے آؤ کہ میرا مال تیار ہے، تو وہ آپ کے دیے ہوئے سیمپل کو سائیڈ پہ رکھ کے وہ اپنی پسند کا خوبصورت سٹائل کا وہ سامان تیار کر دے، کوئی لے گا؟ پھر تمہیں سیمپل دینے کا مقصد کیا تھا؟ تمہیں اسی لیے تو نمونہ دیا تھا کہ مجھے یہی درکار ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے۔ اللہ چاہتے تو نوری فرشتہ بھی نبی رسول بنا کے بھیج سکتے تھے،
مگر ہم ان کی سیرت کو فالو نہیں کر سکتے. وہ نوری، اس کو بشری تقاضے نہیں. ہم سے اللہ پوچھتے اطاعت کیوں نہیں کی، ہم کہتے کہ یہ نوری، ہم بشری، ہمیں بشری تقاضے، ہم کیسے اس کی سنت کو فالو کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے انبیاء جتنے بھی بھیجے وہ بشر تھے، مگر بشریت میں سے سب سے افضل تھے. جیسے آپ اس پہاڑ کے پتھر بھی ہیں، ہیرا بھی ایک پتھر ہے، جنس کے اعتبار سے پتھر ہے، مگر عام پتھر اور ہیرے میں کتنا فرق ہے. جنس کے اعتبار سے انبیاء بشر تھے، مگر ساری بشریت سے افضل تھے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو بشر، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو بھی، اس بات کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ جن لوگوں میں جو نبی اور رسول بھیجنا تھا انہی کی زبان سمجھنے والا، بولنے والا ان میں نبی اور رسول بنایا. کیونکہ اللہ احکم الحاکمین کے نبی اور رسول بھیجنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ خوشیاں منائیں، ان کے جو ہے وہ یوم میلاد کو منائیں. اس لیے اللہ نے انبیاء اور رسول نہیں بھیجے تھے، اس لیے بھیجے تھے کہ ان کو صراط مستقیم دکھلائیں. جیسے کہ انبیاء کریں کہ لوگ اسی انداز میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو اب تم مسلمان ہو چکے ہو، ایمان لا چکے ہو، اب اللہ رسول کی اطاعت کرنی ہے، اب اپنے اعمال کو باطل اور ضائع نہیں کرنا. دوسرے مقام پہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو پیغمبر فرمائے اس کو فالو کرو، اسے لے لو، اس پر عمل کرو. جس سے منع کر دے پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں، اس سے رک جاؤ. اور اللہ احکم الحاکمین پھر انجام بھی بتلاتی ہے. یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کہ جو پھر بھی اپنی برادری کی رسموں کو عزیز رکھے گا، اپنے معاشرے کو دیکھے گا، حالات کے مطابق چلے گا، جیسا معاشرہ دیکھے گا ویسا بننے کی کوشش کرے گا، کل قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ اپنے ہی دانتوں سے اپنے ہی ہاتھوں کو کاٹے گا. اور کیا کہے گا؟ اللہ نے قرآن بنا دیا ہماری تنبیہ کے لیے کہ کاش میں برادری کی رسمیں نہ اپناتا، معاشرے کو، حالات کو نہ دیکھتا، اپنی برادری میں ناک کٹنے کی مجھے فکر نہ ہوتی، کاش میں پیغمبر کے طریقے کو، پیغمبر کی سنت کو فالو کرتا. قرآن کریم کی ہمیں یہی دعوت ہے، اللہ کی ہمیں یہی دعوت ہے کہ میں نے جو پیغمبر بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ تم ان کی اتباع کرو، ان کی فرما برداری کرو. اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کتاب اللہ کے بعد. دوسرا شریع جو نص ہے وہ پیغمبر کا اپنا قول اور فعل ہے. نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. نماز کا معاملہ آیا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ایسے نہیں جیسے بڑوں کو پڑھتے دیکھو، جیسا باپ پڑھتا ہے، جیسے مسجد کا امام پڑھتا ہے ویسے نماز نہیں پڑھنی. صلو کما رأیتمونی، ویسے نماز پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے دیکھا. اب جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا ہے، جو انہوں نے طریقہ بتلایا ہے، صحیح سند کے ساتھ ہمارے تک پہنچ چکا ہے، تو اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے اس طریقے کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے. نماز کا طریقہ محمدی ہونا چاہیے، حنفی شافی مالکی حنبلی نہیں. نبی کریم علیہ السلام ہمیں حکم دے رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام نے اس روش کو اپنانے پر جنت کی خوشخبری بھی سنائی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. قیل من یابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے خود جنت جانے سے انکار کر دیا. صحابہ حیران کہ اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جو خود کہے کہ میں نے جنت میں نہیں جانا، مجھے جنت نہیں چاہیے؟ کون ہے جو جہنم کو پسند کرتا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ومن عصانی، جس نے میری حدیث سنی، میری بات اس تک پہنچی، پیغمبر نے ایسے کیا ہے، پیغمبر نے ایسے فرمایا ہے، پھر وہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہ کرے. جو پیغمبر کا قول و فعل اس تک پہنچا
وہ اس کے مطابق عمل کرے. مگر جو دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے ومن عصانی، جس نے سنت کا علم ہونے کے باوجود دوسرے طریقے کے مطابق وہ عمل کیا، میری نافرمانی کی، تو گویا اس نے خود جنت جانے سے انکار کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، مگر تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. زبان رسالت سے گارنٹی تھی کہ جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگی. کتاب و سنت پہ چلو گے، زبان رسالت سے گارنٹی دی ہے کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا گمراہ نہیں. اور مفہوم مخالف اگر کتاب و سنت سے ہٹ جاؤ گے یا سنت کو چھوڑ کر صرف قرآن کو کافی سمجھ لو گے کہ حدیث کی ضرورت نہیں، بعد میں لکھی گئی ہے، اس میں رد و بدل ہوا ہے، جیسے کہ اہل قرآن والے بہت سارے منکرین حدیث، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چھوڑ دو گے تو راہ راست پہ نہیں، گمراہ. اگر دونوں کو چھوڑو گے، ایک کو چھوڑو گے تو گمراہ پکے. اور اگر تم چاہتے ہو گمراہی سے بچنا، کتاب اللہ اور سنت رسول کو اپناؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول. قرآن نے بھی یہی کہا، اللہ کی بھی یہی دعوت، اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا، ساتھ جنت کی خوشخبری بھی سنائی. جو نافرمانی کرے گا اس کو جہنم کی وعید اور گمراہی کی وعید بھی سنائی. احادیث بھی بہت ہیں، قرآن میں اطاعت رسول کے موضوع پر آیات بھی بہت ہیں، مگر وقت مختصر ہے. میں چند ایک آپ کے گوش گزار کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں. اب ہمارے ہاں نبی کریم علیہ السلام کو فالو نہ کرنے کی ایک مین وجہ یہ فقہی مسالک ہیں، اور سمجھا جاتا ہے کہ ہم جو امام ابو حنیفہ یا امام مالک یا امام شافعی، امام احمد، ان میں سے کسی کی اتباع کرتے ہیں تو یہ بھی دین کا تقاضا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے جیسے قرآن نے کہا پیغمبر کی سنت کو مانو، پیغمبر کے طریقے کے مطابق عمل کرو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، خود پیغمبر نے جس کا حکم دیا، چاروں کے چاروں ائمہ کی بھی یہی دعوت تھی. چاروں ائمہ میں سے کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ پیغمبر کو چھوڑ کر میری اتباع، میری فرما برداری کرو. چاروں کے چاروں ائمہ کی جانب یہ قول منسوب ہے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی. امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمہم اللہ، سب ائمہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے جب صحیح حدیث مل جائے وہی ہمارا فتویٰ ہے، وہی ہمارا منہج ہے، وہی ہمارا مسلک ہے. جو صحیح حدیث لے کے آئے وہی شافعی کی بات ہے، وہی امام ابو حنیفہ کا موقف ہے، وہی امام مالک کا، وہی امام احمد کا. ایک مرتبہ ایک سائل نے امام شافعی سے مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب میں حدیث سنا دی. اب جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہا امام صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ چہرہ متغیر ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا. اس سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں تمہیں کوئی یہودی یا عیسائی نظر آتا ہوں؟ میری وضع قضا عیسائیوں کے راہب والی یا یہودیوں والی ہے کہ میں تمہیں جواب میں پیغمبر کی حدیث سنا چکا ہوں. اب حدیث کے مقابلے میں تو پوچھتا ہے امام شافعی سے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو پیغمبر کا فرمان ہے وہی میری بات ہے. میں تمہیں جب پیغمبر کی حدیث سنا چکا ہوں، اس کے حدیث کے مقابلے میں امام شافعی سے تم پوچھتے ہو کہ اس کے مقابلے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ پیغمبر کا تو یہ فیصلہ ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمایا میں نبی کریم علیہ السلام کا امتی ہوں، عیسائی اور یہودی نہیں ہوں، ان پہ ایمان رکھنے والا ہوں، اور ایمان کا تقاضا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا تقاضا ہے. جب پتہ چل جائے کہ پیغمبر نے ایسے کیا، پیغمبر نے ایسے فرمایا، پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ نہیں. کیوں؟ اللہ احکم الحاکمین صحابہ کرام کے بارے میں ان کا رزلٹ بھی آؤٹ کر دیتے ہیں قرآن میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا کیا انداز اپنانا ہے. رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ احکم الحاکمین نے رزلٹ ہی آؤٹ کر دیا کہ یہ میرے پیغمبر کے جو صحابہ ہیں نا،
انہوں نے پیغمبر سے محبت ایسی کی ہے کہ میں اللہ ان سے راضی، اور کل قیامت کے دن جب جنت کی نعمتیں ان کو ملیں گی، یہ میرے پیغمبر کے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اب صحابہ کرام کا محبت کا انداز کیا تھا؟ ہماری طرح کہ پیغمبر کی سنت کا پتہ بھی چل جائے پھر بھی کہے نہیں میرا مسلک نہیں ہے، کہ میرے مسلک کے خلاف ہے، پیغمبر کی حدیث صحیح سند کے ساتھ مل بھی جائے پھر بھی کہیں کہ یہ تو آپ کا قول ہے، فعل نہیں۔ اگر فعل بتایا جائے کہ ایک عمل کی حدیث دکھاؤ، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ، یہ صحابہ کا طرز عمل نہیں تھا، آج معاشرے میں نظر آتا ہے۔ صحابہ کا طرز عمل کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ اللہ احکم الحاکمین بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیں۔ اللہ احکم الحاکمین نے خواہش کا احترام کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کے ایک صحابی جا رہا ہے، وہ اپنے سامنے مسجد میں لوگوں کو، صحابہ کو پہلے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب اکیلا ہے، فرد واحد ہے، بہت ساری پیغمبر کی احادیث کو اس وجہ سے ٹکرا دیا کہ بیان کرنے والا اکیلا ہے، فرد واحد ہے، متواتر خبر ہوگی، متواتر حدیث ہوگی، اس پہ عمل ہوگا، یہ اپنا بنایا ہوا اصول۔ اب یہ خبر واحد ہے، ایک صحابی ہے، وہ نماز پڑھنے والے صحابہ کرام کو بلند آواز سے کہتا ہے میں پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا ہوں، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اب پیغمبر کے مسنون طریقے کے مطابق تمہاری نماز نہیں ہے، پیغمبر کی اب سنت نئے قبلے کی طرف ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوچا کہ پتہ نہیں کون ہے، اس سے بعد میں پوچھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، اگر حقیقت ہوگی چلو اب تو نماز شروع کر چکے ہیں، ایک رکعت تو ہم نے پڑھ لی ہے۔ نہیں، جب صحابہ کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ اب پیغمبر کا اسوہ، پیغمبر کا طریقہ نئے قبلہ کی طرف نماز پڑھ کے آنا ایک آدمی نے بتلا دیا ہے، دوران نماز صحابہ اپنا رخ تبدیل کر لیتے۔ صحابہ کی محبت کا انداز کیا تھا؟ نبی